بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی شہدائے کربلا علیہ السلام و اسیران کربلا کی خوشیوں کی رضا کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ خداوند متعال ارواح مومنین مومنات کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہمارے درمیان جو علیل ہیں، بعض احباب نے التماس سے دعا کی ہے، ملک صاحب بھی علیل ہیں، ہمارے شمسی صاحب، باقی احباب میں جو مریض ہیں خداوند متعال ان ایام کے صدقہ میں انہیں صحت کامل و عاجلہ عطا فرمائے۔ جہاں جہاں مومنین مشکلات کے شکار ہیں پروردگار عالم ان کی مشکلات کو حل فرمائے۔ مومنین کے مال و جان عزت و ناموس کی اللہ رب العزت اہل بیت اطہار کے صدقہ میں حفاظت فرمائے اور انہیں اپنے منحوس ارادوں میں ناکام و نامراد فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدریہ، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار عالم بانیان کی یہ زحمت، اخراجات، اہتمام اپنے مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ مومنین کا گھروں سے یہاں تک تشریف لانا اور اس مقام پر اس گرمی کے ماحول میں صف اعزا پہ بیٹھنا، ایک ایک سانس اللہ رب العزت اپنی تسبیح شمار فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کے دین مبین کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ابھی تک تو زندگی کے کامیابی کی سند یا اس کا دعویٰ کرنے والا سوائے ایک علی کے کوئی نہیں ملا جس نے آخر زندگی میں یہ لفظیں بلند کی ہوں، فوز تو ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں علی کامیاب جا رہا۔ یا علی۔ خداوند عالم ہمیں اس مقدس معصوم امام کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف اسلام لانا لائق فخر نہیں ہے، اسلام لانے والے بہت تھے لیکن اسلام بچانے والے بہت کم تھے۔ اسلام لانا فخر نہیں ہے، اسلام بچانا فخر ہے۔ اسلام لانے والے اور بچانے والوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اسلام لانے والے ہمیشہ اسلام سے لیتے رہے، اسلام سے فائدہ اٹھاتے رہے، اسلام کو کھاتے رہے، لیکن بچانے والے وہ ہیں کہ جو ہمیشہ اسلام کو دیتے رہے۔ فقط یہ کلمہ پڑھ لینا، مسلمان ہو جانا، یا ولایت امیر المومنین کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مومن کہلا لینا، یہ زبانی جمع تفریق ہے، عملی نہیں ہے۔
عملاً اگر انسان حقیقت میں حقیقی مسلمان بھی بن جائے تو بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اسلام اتنا بلند عہدہ ہے، اتنا بلند مرتبہ ہے کہ جس کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے ابراہیم جیسا نبی دعا کرتا تھا، پروردگار مجھے اپنا مسلم بنا لے۔ تو جس عہدے کی تمنا ابراہیم جیسا نبی کرے وہ رتبہ و مقام کم نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب امن سے رہنا، سلامتی سے رہنا، پیار و محبت سے زندگی گزارنا، اپنے واجبات کو بر وقت ادا کرنا، محرمات سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ عجیب فلسفہ الہی ہے، جو کام معاشرے کے لیے مفید تھا اللہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے، اور جو کام معاشرے کے لیے نقصان دہ تھا اللہ نے اس کو حرام بنا دیا۔ جو شے بھی معاشرے کے لیے مفید تھی اس کو واجب بنایا، اور جو نقصان دہ تھی اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلام میں امن و سلامتی کا پیغام ہے، دہشت گردی اور فساد کا نام و نشان اسلام میں نہیں ہے۔ 2-3 دن پہلے اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خلق فرمایا، کسی مخلوق کی تخلیق پر اس خالق نے ناز نہیں کیا۔ اگر ناز کرنا چاہتا تو بڑی مخلوق کو چھوڑ دیں، صرف مچھر کو سامنے رکھ دیں۔ وجود میں کتنا باریک ہے، لیکن اللہ نے اسی مچھر میں اعضاء اتنے رکھے ہیں جتنے ہاتھی میں رکھے ہیں۔ پھر اس مچھر میں اللہ نے اگر مچھر مارنا چاہے نا تو بہت مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے، آج کل کی سائنس نے بتایا کہ اللہ نے اس مچھر میں 100 آنکھ رکھی ہے۔ اب وجود کتنا ہے اور آنکھیں کتنی ہیں، وہ جس طرف سے ہاتھ اٹھائیں اس کو پتہ چل جائے گا۔ پیچھے سے ہاتھ اٹھایا تو پتہ چل گیا، سائڈ سے اٹھایا تو پتہ چل گیا، آگے سے اٹھایا تو پتہ چل گیا۔ 100 آنکھ رکھی، چھوٹا سا باریک سمو ہے، اور اس میں اللہ نے 3-4 قسم کے سونڈ رکھے، جس میں سے پہلا یہ چیک کرتا ہے کہ اس میں سوراخ ہو سکتا ہے کہ نہیں، دوسرا یہ کام کرتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کو ٹچ کر کے اس جگہ کو سون بناتا ہے، اور تیسرا وہ ہے کہ جو 2 چھریوں کے ذریعے سے اس میں سوراخ بناتا ہے۔ اب کتنی وہ باکمال ذات ہے کہ جس نے باریک سے سونڈ میں اتنے ہتھیار رکھ کر اپنی قدرت کو منوا دیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و محمد وعجل فرجہم۔ اب اگر فخر کرنا چاہے تو فخر کرنا چاہیے کہ میں نے اتنی باریک چھوٹی سی مخلوق بنا کر اس میں اتنے بڑے اعضاء رکھ دیے، لیکن نہیں، فخر نہیں کیا۔ آسمان پہ فخر کرتا، زمینوں پہ فخر کرتا، پہاڑوں پہ فخر کرتا، نہیں کیا۔ کب کیا ہے فخر؟ جب تجھے اور مجھے پیدا کیا تو پھر اللہ نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے اس انسان جیسی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ انسان کتنا بڑا ذہین ہے، اللہ نے اس کو کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، کتنا ذہن عطا کیا ہے کہ اس نے مشینریاں ایجاد کی، فضا میں رہنمائی، سمندر میں رہنمائی، زمین کی سطح پہ رہنمائی،
ایک قطرہ خون کا مشین میں ڈالیں ساری ہسٹری نکال کے سامنے رکھ دیتا ہے. لیکن ابھی تک سائنس کہتی ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان نے اپنے دماغ میں سے صرف 10% حصہ استعمال کیا ہے، 90% باقی ہے. جب وہ استعمال کرے گا تو نہ جانے کہاں پہنچے گا. یہی وجہ تھی اللہ وجود کے چھوٹے یا بڑے ہونے کو ترجیح نہیں دیتا. اللہ دیکھتا ہے کہ کون سی مخلوق کیا کر رہی ہے. وہ زیادہ یا تھوڑے عمل کو نہیں، وہ احسن عمل کو دیکھنا چاہتا ہے. جب اللہ نے پیغمبر نے فرما دیا کہ جس نے اللہ کو پہچاننا ہو اپنے آپ کو پہچانے. اپنے آپ کو پہچان لیا تو اللہ کو پہچاننا آسان ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ابھی تک اللہ کو نہیں پہچانا، حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو ابھی تک نہیں پہچانا. اگر اپنے آپ کو پہچان لے تو خدا کو پہچان لے گا. یہ بڑی پیچیدہ مشین ہے انسان. ایک وقت تھا کہ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ڈاکٹر ہوا کرتا تھا. اب اسی ناخن کے لیے کئی ڈاکٹر بنے ہیں. ایک ناخن کے حصے کے لیے کئی ڈاکٹر بن چکے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ میری فیلڈ نہیں، اس کی فیلڈ ہے، وہ اس کی فیلڈ ہے، اس کی فیلڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جائے گا اس انسان پہ تحقیق سے تحقیق ہوتی چلی جائے گی، لیکن اس مشینری کی مکمل تحقیق نہیں کر سکے گا. جس وقت مکمل تشخیص ہو گئی اس وقت پتہ چلے گا کہ جو انسان اتنا بڑا عظیم ہے، نہ جانے اس انسان کا خالق کتنا بڑا عظیم ہے. اور یہ مسلم ہے کہ مشینری جس کارخانے سے بنے، کتابچہ، لٹریچر، کتاب کہیں اسی کارخانے سے لینا پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ مشینری امریکہ سے منگوائیں اور کتابچے کے لیے شاہ صاحب سے کہیں گے آپ لندن سے بھیج دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جس ملک سے مشینری منگوائی وہیں سے کتاب بھی منگوانا ہوگی. یہی وجہ ہے کہ انسان مجبور ہے جب کبھی جدید مشین آتی ہے نا تو اس کے ساتھ اگرچہ کتاب آتی ہے لیکن وہ کتاب بغیر استاد کے پڑھی نہیں جاتی. پڑھ لے گا لیکن سمجھ نہیں آئے گی. اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس مشین کو چلانے کے لیے، متحرک کرنے کے لیے کتاب کی ضرورت ہے. کتاب کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے. جب کبھی کوئی مشینری بنتی ہے تو پھر یا وہ ٹیچر ساتھ بھیج کر ٹریننگ کروا دیتے ہیں، اور اگر نہیں زیادہ ضرورت ہے تو پھر یہاں کے باشندے وہاں پہ بلائے جاتے ہیں کہ یہاں بھیجو، یہاں مہینہ 2 مہینے رہیں، ہم ان کو مکمل ٹریننگ دے کے بھیجیں گے. اس فطری اصول کے تحت اللہ نے جس جہان سے یہ مشینری بھیجی تھی وہیں سے ایک کتاب بھی بھیجی جس کا نام قرآن ہے، اور اس کا معلم بھی بھیجا جس کا نام محمد رسول اللہ ہے. یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. مشین وہاں سے آئی، ساتھ لٹریچر آیا جس کا نام قرآن. سمجھانے کے لیے مصطفیٰ جیسا استاد جس کا اعلان اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ میں کیا، هو الذی بعث فی الامیین. وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مکیوں میں سے ایک مکی کو نبی بنا کے بھیجا. اور اس کا فریضہ کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ان کا تزکیہ بھی کرے گا، ان کو کتاب پڑھائے گا بھی صحیح، اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت، تزکیہ نفس، حکمت کی باتیں سکھائے گا. لیکن جس دین کی بنیاد کتاب اور مصطفیٰ جیسے عظیم معلم پہ تھی، آج وہ امت گمراہی کا شکار ہو گئی. نبی اتنا عظیم ہے کہ جس کی قسمیں خدا کھاتا ہے. لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم. اور آگے واضح کیا ہے اگر یہیں پہ رک جاتا خدا تو مشرکین کہتے کہ ہمارے خدا رہتے تھے یہاں پر، اس لیے اللہ نے ہمارے خداؤں کی عظمت کی وجہ سے اس شہر مکہ کی قسم کھائی.
تو اللہ نے یہاں پہ کلام روکا نہیں بلکہ کہہ دیا انت حلم بہذا البلد، میرا حبیب میں مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں چونکہ مکہ شہر میں تو رہتا ہے، تیرے رہنے کی وجہ سے یہ لائق قسم بن گیا ہے، میں اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ وہ اتنا عظیم نبی جو 12 سال تک مشرکین کی تکالیف ایذائیں برداشت کرتا رہا لیکن کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اگر کسی نے ظلم بھی کیا ہے تو اس کے گھر پہنچ گیا، اگر کوئی محتاج ہے تو اس کی احتیاج کو پورا کیا، مریض ہے تو اس کی عیادت کی ہے۔ لیکن آج اس نبی کی امت کا حال یہ ہے کہ بندے کے ساتھ بندہ نہیں بیٹھتا، ساری دنیا متحد ہو کر زندگی گزار رہی ہے لیکن مسلمانوں کو دیکھیں کہ مسلمان سے بیٹھتا نہیں۔ اس وقت پوری دنیا پہ نگاہ دوڑا کے دیکھیں کہ ساری دنیا میں سوائے 2 ممالک کے مشرکین کافر امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ بھی 2 ملک ابھی چند ماہ ہوئے آپس میں الجھ گئے، ورنہ وہ سارے کے سارے متحد ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی ہے، کوئی لا مذہب، سارے متحد ہیں۔ لیکن دنیا عالم میں جہاں دیکھیں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ یمن میں کون لڑ رہا ہے؟ یہ شام میں کون لڑ رہا ہے؟ عراق میں کون لڑ رہا ہے؟ مصر کو کس نے تباہ کیا؟ لیبیا کو کس نے برباد کیا؟ افغانستان کی صورت کیا حال کیا ہے؟ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ جتنے مسلم ممالک ہیں سارے بد امنی کا شکار، اور جتنے غیر مسلم ہیں سارے متحد۔ جس امت کا نبی اتحاد کا پیغام لے کے آیا ہو، اس نبی کی امت کا حال یہ ہے کہ بندے سے بندہ نہیں ملتا، اور جن کے دین مختلف تھے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو رہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ نبی نے تو اتحاد کا دعویٰ کیا تھا، ہمیں متحد رہنے کی دعوت دی تھی، اور دین کا نام بھی اسلام ہے، سلامتی، تو پھر یہ بگاڑ پیدا کیوں ہوا ہے؟ یہ جھگڑے، یہ جنگیں، یہ لڑائیاں یہ پیدا کیوں ہوئی ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مشینری ہم نے وہاں سے لی، لیکن اس کی کتاب جو اللہ نے ساتھ بھیجی تھی اس کو بھی پس پش ڈال دیا، جو معلم اللہ نے بھیجا تھا اس کو بھی پس پش ڈالا۔ مشین وہاں سے لی، کلچر ہم نے یورپ سے لے لیے، استاد وہاں سے لے لیے، اب وہ آپس میں اتحاد کا درس دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کا الگ الگ ایک سکول بنا دیا، یونیورسٹی بنا دی، اس کو اس کے خلاف بھڑکانا، اس کو اس کے ساتھ خلاف بھڑکانا، یہ ان کا شیوا رہ گیا۔ جبکہ وہ خدا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس مشینری کے ساتھ ایک کتاب بھیجی جس کا نام قرآن ہے، اور اس کا ایک معلم بھیجا جس کا نام ہے مصطفیٰ، اور میرے مصطفیٰ نے آخر زندگی میں جاتے ہوئے متحد رہنے کا فارمولہ دیا تھا کہ جب تک تم ان دونوں کا دامن تھام کے رکھو گے تمہارے درمیان اختلاف نہیں ہوگا۔ لیکن اب ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا دامن تھام کے نہیں رکھا، یا دامن قرآن چھوڑ دیا ہے یا دامن اہل بیت چھوڑ دیا ہے، یہ پانی منگوا رہا ہے، یا دامن قرآن چھوڑ دیا ہے یا دامن اہل بیت چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے انسان اس وقت پارا پارا ہو چکا ہے، ایک دوسرے سے الگ الگ ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو نبی نے فارمولہ دیا تھا اگر ہم اسی پہ عمل پیرا ہو جاتے تو آج دنیا میں اتحاد کی فضا ہوتی، اور اسی کے لیے جناب سیدہ نے بعد از رحلت پیغمبر دربار میں کھڑے ہو کر ایک جملہ جہاں وضاحتیں کی ہے میری خاتون معظمہ بی بی نے، وہاں پہ ایک وضاحت کی ہے، جانتے ہو کہ اللہ نے ہم اہل بیت کی امامت کو تم پر لازم کیوں قرار دیا ہے؟ اس کا جواب جناب سیدہ نے بعد از رحلت پیغمبر دربار پیغمبر میں دیا تھا کہ اللہ نے نبی کے بعد ہم اہل بیت کی امامت کو اس لیے واجب قرار دیا تھا تاکہ معاشرہ متحد ہو کر زندگی گزار سکے۔
یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اس وقت مسلمانوں میں ویسے تو نہ جانے ایک ایک شاخ میں کتنی شاخیں بن چکی ہیں، لیکن ابتدائی طور پر اس شجر اسلام کی 5 شاخیں ہیں۔ اس اسلام کے درخت کی 5 شاخیں ہیں، آگے نہ جانے کتنی ٹہنیں بن گئیں۔ تو ہم ہر ٹہنی کو نہیں دیکھیں گے، ہم ان 5 شاخوں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں ایک شاخ کا نام ہے مذہب جعفریہ، ایک کا نام ہے حنفیہ، ایک مالکیہ، ایک شافعیہ، ایک حنبلیہ۔ یہ 5 شاخیں ہیں شجر اسلام کی۔ ہمیں اپنے مکتب پہ ناز ہے کہ شروع سے لے کر آج تک ہمارے مکتب کے کسی پلیٹ فارم سے باقی 4 مکاتب میں سے کسی کو بھی کافر و مشرک نہیں کہا گیا۔ ہمارے مکتب کے پلیٹ فارم سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کسی پلیٹ فارم سے بھی ہمارے کسی مکتب نے، کسی مفتی نے، کسی ادارے نے، کسی مرجع نے باقی 4 مکاتب فکر میں سے کسی کو کافر یا مشرک نہیں کہا۔ اور باقی جو 4 ہیں ان کا حال ہر ایک کے سامنے ہے۔ وہ اس کو غیر مسلم کہتا ہے، وہ اس کو غیر مسلم کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے۔ لیکن ہمارے مکتب میں سے کسی نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، نہ کافر کہا، نہ مشرک کہا، نہ بے دین کہا، کچھ نہ کہا۔ اگر کبھی کہا جاتا ہے، کوئی روایت پڑھی جاتی ہے، تو وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ رسالت مآب کا فرمان پڑھا جاتا، جس میں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ علی افضل بشر ہے، اور جو ان کی افضلیت کا انکار کرے وہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ فقد کفر، جس نے علی کی افضلیت کو نہیں مانا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر تلوار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر ہمارے کسی ممبر سے یہ حدیث پڑھی جائے، اور یہ حدیث بھی سوائے کے مورگا اہل تسنن کی کتب میں سے ہے کہ یا علی تو افضل بشر ہے، اور اگر تجھے کوئی افضل بشر نہ مانے، اس کا انکار کرے، تو اس نے یہ نہیں کہ علی کی افضلیت کا انکار کیا، اس نے میں محمد کے فرمان کا انکار کیا، تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اگر کسی سٹیج سے، کسی ممبر سے، کسی جگہ سے یہ حدیث کوٹ کی جائے، تو یہ ہمارا مکتب کا یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ تو بانی اسلام کا فیصلہ ہے۔ ہماری طرف سے کبھی کسی کو کافر و مشرک وغیرہ نہیں کہا گیا، لیکن دنیا میں جتنے مکاتب ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے متعلق کیا کہتے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو اب اس میں بھی مقام پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دلوں میں اتنی نفرت کیوں پیدا ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ ایک دوسرے کو کہنا دین اسلام سے خارج ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی معقول ایک وجہ نظر آتی ہے، وہ یہ ہے، ایک مثال کے ذریعے سے، یہ اگرچہ مثال سمجھانے کے لیے ہے تاکہ مفہوم معنی مطلب سمجھ میں آ جائے، ورنہ اسلام کا اس کی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اسلام کو اس کے ساتھ تقابل نہیں کر رہا، صرف اس مثال کو سمجھانے کے لیے۔ یہ آپ کے پڑوس میں ایک نالا گزر رہا ہے، چند سال پہلے اس نالے میں لوگ نہاتے بھی تھے، کپڑے بھی دھوئے جاتے تھے، مال مویشی کو پانی پلایا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہری پانی تھا، اور پانی اس کا بڑا صاف و شفاف تھا، اور یہ بھی مسلم ہے
کہ یہ زمینی پانی کی نسبت جو نہر کا پانی ہے، ندی نالوں کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، وہ زیادہ صحت افزا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوہ ہمالیہ سے پانی نکلا، زمین کی سطح پہ بہتا آیا، کڑوی زمین بھی تھی، میٹھی زمین بھی تھی، پتھریلی زمین بھی تھی، میرا اور ریتلی زمین بھی تھی۔ اس کے کسی جگہ نمکیات کسی طرح کے، کسی طرح کے، کسی مقام پہ فولاد کے مقام سے گزری، کہیں تانبے کے مقام سے گزرا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں سے پانی گزرتا رہا اس کے سارے فائدے پانی سمیٹ کے لاتا رہا۔ یہاں ہم نے پانی پیا اور قدیمی حکماء لوگوں کو دریاؤں کا پانی، نہروں کا پانی پینے کا آرڈر دیتے تھے، اس لیے کہ اس میں شفا ہے۔ دلیل کے طور پر ابھی تک یہ مکمل شہری علاقہ نہیں ہے، آپ کے پڑوس میں فصلی علاقہ ہے، کسان فصلیں بوتے ہیں۔ کسی کسان سے پوچھ لینا کہ جب کسان کاشتکاری کرتا ہے نا تو ٹیوب ویل کے پانی کی نسبت نہر کے پانی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہے، اس میں بہت سارے وٹامن ہیں جو انسان کے لیے بھی مفید ہے، فصلوں کے لیے مفید ہیں۔ پھر اس نہری پانی سے سیراب کریں گے تو دیر تک اس کو دوبارہ پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اگر ٹیوب ویل کے پانی سے پانی دیں تو 2-4 دن کے بعد پھر وہ خشک ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہتا ہوا پانی بڑا مفید تھا، اسی لیے لوگ یہاں نہاتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، کپڑے بھی سارا کچھ کرتے تھے۔ لیکن چند سالوں کے بعد اب کوئی بھی اس پانی میں قدم رکھنا پسند نہیں کرتا۔ نالا تو وہی ہے، تو یہ کیا فرق پڑا ہے کہ پہلے شوق سے پانی پیتے تھے، کپڑے دھوتے تھے، آج اس کے قریب نہیں جاتے؟ تو جواب یہ ملے گا کہ جب ہم اس کو استعمال کرتے تھے تو صاف شفاف نہری پانی تھا، طاہر پانی تھا، نجاست گرتی تھی اس کو پاک کر دیتا تھا۔ اب یہ نجاست کا اکھاڑا بن چکا ہے، لہذا اب اگر کوئی اس کو استعمال کرے گا تو یہ زہر قاتل بن گیا ہے، اب اس کو کوئی استعمال نہیں کرے گا، اب اس سے پیچھے بڑی نہر میں جائے گا۔ لیکن بعض بڑی نہروں میں سارا ٹیوب ویل سیوریج کا پانی پھینک رہا ہے، جس نے دیکھا وہ بھی اس کے قریب نہیں جائے گا، پھر وہ کوشش کرتا ہے دریا پہ چلا جائے۔ اب یا دریا پہ جانا چاہے تو راوی کا حال کیا ہو گیا ہے، سارے لاہور کا پانی راوی میں جا رہا ہے، تو اب کوئی بھی راوی کو بھی استعمال کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے ہمارے نہروں اور ندیوں کے پانی کا نظام، جس کی وجہ سے کل لوگ اس کو شوق سے استعمال کرتے تھے، آج اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نجاست ہے، غلاظت ہے، مضر صحت اجزاء ہیں۔ لیکن اگر آج کے دور میں جہاں سے یہ دریا چل رہا ہے وہیں سے ایک پائپ لائن کھینچی جائے اور یہاں پہنچائی جائے، 1000 کلومیٹر کی لائن ہو، کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا کہ میں یہ پانی استعمال نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے وہ اوپن ہے، اس میں ساری غلاظتیں ہیں، اور یہ ایک پائپ لائن میں پانی محفوظ آ رہا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلاظت، نجاست نہیں ہے جو مضر صحت ہو۔ بس ہمارے اور غیروں میں اتنا فرق ہے، وہ اسلام اوپن چل رہا تھا، اس میں شہنشاہیت داخل ہو گئی، اس میں انانیت داخل ہو گئی، اس میں اپنی انا آ گئی، اس میں خواہش پرستی آ گئی، وہ ساری کی ساری آتی رہی، حتیٰ کہ جھوٹی حدیثوں کی میتیں بہائی گئیں، جس کی وجہ سے لوگ دور سے دور ہوتے چلے گئے۔ لیکن ہمارا مکتب وہ عظیم مکتب ہے جس کی پائپ لائن، عصمت کی پائپ لائن سے ہم نے اسلام دیا ہے۔ کل بھی مصطفیٰ کہتے تھے المسلم اخو المسلم، آج ہم کہتے ہیں المسلم اخو المسلم۔ لہذا ہمارے ہاں کل بھی اتحاد کا دعویٰ تھا، آج بھی اتحاد کا دعویٰ ہے، کیونکہ ہم نے عصمت کی پائپ لائن سے اسلام لیا ہے، مصطفیٰ سے اسلام لیا ہے، علی مرتضیٰ نے، علی مرتضیٰ سے اسلام پہنچا حسن حسین تک، حسن اور حسین امام حسین نے اسلام پہنچایا زین العابدین تک، اسی طرح چلتے چلتے یہ پہنچا حضرت حسن عسکری تک۔ اب جتنے ائمہ ہیں وہ سارے کے سارے یا تو براہ راست شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے، یا یہ ہے کہ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ وہاں پہ غلطی کا امکان تھا، یہاں پہ عصمت ہے، غلطی کا امکان نہیں ہے۔
یا علی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اختلاف نہیں ہے۔ یا نبی خدا، ٹائم کا بتا دیں۔ اچھا، تو ہمارے ہاں یہ غلطی اور خطا کا اندیشہ نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے سپر مین ان اسلام، جس کا پورا انگلش کا نام ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے امام کتنے عظیم امام ہیں۔ یہ سپر مین ان اسلام کس نے نام رکھا ہے؟ یہ نبی نے نام نہیں رکھا تھا، یہ آج کے انگریز نے رکھا ہے۔ اس نے امام کے فرامین کو اکٹھا کیا ہے، امام کے فرامین کو اکٹھا کر کے اس پہ ریسرچ کی ہے، ریسرچ کر کے انگریز غیر مسلم نے آپ کے امام کو سپر مین ان اسلام یہ تخلص دیا ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ان کی نظر میں اسلام میں صادق آل محمد کا مقام کیا بنتا ہے۔ اب یہ سپر مین ان اسلام فرامین کو اکٹھا کیا، وہاں پہ تجزیہ کیا گیا کہ یہ کیوں فرمایا تو وہ کیوں فرمایا، یہ کیوں کیا تو وہ کیوں، چند فرامین ہیں۔ اب اس میں سے میں ایک فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج انگریز بڑا نازاں ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے علم کے دروازے کھولے ہیں۔ نہیں، یہ علم کا دروازہ کھولنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ علم کا دروازہ کسی اور نے کھولا تھا۔ وہ آپ کے پہلے امام فرماتے ہیں کہ جب میرا سینہ علم سے تنگ ہو جاتا تھا تو میں رات کو صحرا میں نکل جاتا تھا، میں زمین کو کھود کر اپنے علم کا خزانہ زمین میں بویا کرتا تھا۔ اور دنیا والوں، اگر تم بعد میں آؤ اور تم زمین کھودو اور تمہیں علم کا خزانہ مل جائے تو یہ نہ کہنا یہ ہمارا کمال ہے، بلکہ یہ کہنا کہ یہ علی ابن ابی طالب کا بویا ہوا بیج تھا جو ہم آج کاٹ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب اس میں سے ایک فرمان آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس اکثر اور ہر وہ بندہ جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، ہم تو خیر طالب علم ہیں، آپ کا مقام ہم سے زیادہ بلند ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں آپ کے دل میں، آپ کو دیکھ کر ہمیں رشک ہوتا ہے کہ یہ اتنا نیک ہے تو ہمیں ہونا چاہیے۔ ہر نمازی کے پاس بچوں کو لایا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو۔ یہ رات کو بڑا ڈرتا ہے، یہ روتا ہے، سوتا نہیں ہے، سونے کی بڑی اس کو عادت نہیں ہے، رات دن سب رہتے ہیں، اس کو دم کر دیں تاکہ یہ سو جائے۔ میرے دوستو، یہ بچے کی آرام دہ نیند کا نسخہ آپ کے امام جعفر صادق نے دیا ہے، جس پر آج غیر مسلم نے تحقیق و تشخیص کی، اور تشخیص کے بعد وہ دنگ رہ گئے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر اسلام کا کوئی سید و سردار ہے مصطفیٰ کے بعد تو وہ مصطفیٰ کا ہم لقب صادق آل محمد۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی یا اللہ۔ بسم اللہ۔ یہ ایک فرمان میں نے پیش کرنا ہے، کر دوں؟ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ کیا فرمان ہے؟ امام نے فقط اتنا فرمایا، آگے یہ تحقیق اور تشخیص کیسے ہوئی؟ فرمایا کہ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو بائیں بغل میں سلائیں۔ ماں کو چاہیے وہ اپنے بچے کو بائیں بغل میں سلائے، بچہ رات بھر بڑی خوشگوار نیند سے سوئے گا۔ یہ امام نے فرما دیا۔ ہم مسلمان بدبخت ہیں کہ ہم آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ مصطفیٰ کے بعد کون ہے وہ ذات کہ جو امت کو لیڈ کر سکے۔ ہم اسی چکر میں پڑ گئے، وہ جی نماز 5 وقت میں پڑھنی ہے یا 3 وقت میں پڑھنی ہے، روزہ 2 منٹ پہلے کھولنا ہے یا بعد میں کھولنا ہے۔ ہم اس چکر میں پڑے، اور جن کا دین سے تعلق نہیں تھا وہ آپ کے اور میرے فرمان کو سامنے رکھ کر تشخیص کرنے لگے، تحقیق کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ علم کی چوٹی پہ فائز ہو گئے اور ہم وہیں کے وہیں رہ گئے۔ آج تک جھگڑا ہے
اور یہ نماز فلاں ٹائم پہ پڑھنی چاہیے، یہ فلاں ٹائم پہ پڑھنی چاہیے۔ کھلم کھلا یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے اللہ کے نبی نے 3 وقت بتائے ہیں۔ اگر وہ 3 وقت بندہ سمجھ لینا تو نماز کے پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں رہے گا۔ لیکن یہ ایک لمبی بحث ہے، قبلہ موجود ہیں تو میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا کہ وہ 3 وقت کون سے ہیں اور تشخیص کیسے کرنا ہے۔ وہ تحقیق کرتے رہے کہ معصوم نے یہ کیوں فرمایا تو وہ کیوں فرمایا۔ ہم جھگڑوں میں پڑے رہے، لہذا ہم پستی میں چلے گئے، وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ امام نے فرمایا کہ ماں کو چاہیے اپنے بچے کو بائیں بغل میں سلائے، بچہ نیند رات بھر خوشگوار نیند سوئے گا۔ انگریز نے اس پر تشخیص کی، باقاعدہ یہ اس کتاب میں پوری ڈیٹیل موجود ہے، میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ وہاں پہ ڈیٹیل کافی طویل ہے، لیکن میں چند لفظوں میں اس کا خلاصہ آپ کی نظر کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا کہ بچے کو بائیں بغل میں سلائے۔ انگریز نے اس پہ، اور یہ انگریز میں یہ 25 لوگ ہیں جو دانشور جو اس پہ ریسرچ کرنے والے ہیں، اور اس میں مسلمان 2 یا 3 ہیں، باقی سارے کے سارے غیر مسلم ہیں۔ انہوں نے کچھ بیڈ بنائے، ان میں دل کی دھڑکن پیدا کرنے والی مشینیں ایجاد کی۔ کچھ بچوں کو بیڈ پہ سلایا اور دل کی دھڑکن ان کے بائیں کان سے ذرا دور رکھ دی، بائیں کان سے ذرا دور رکھ دی۔ کچھ ایسے بچے تھے کہ جن کے دل کی دھڑکن وہ مشینری کان کے قریب رکھ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری رات جب نوٹ کیا تو جن کی دھڑکن کان کے قریب تھے وہ ساری رات سوئے رہے، جن کی دھڑکن کان سے دور تھی وہ ساری رات بے چین رہے۔ اب یہ نتیجہ تو سامنے آ گیا، لیکن اس میں راز کیا تھا؟ راز انہوں نے بتایا، یہ امام نے نہیں بتایا تھا۔ امام نے یہ بتایا تھا کہ بھائی بغل میں سلائے، بچہ نیند آرام سے نیند سوئے گا۔ اب راز انہوں نے، انسان دانشور ہے، ظاہر ہے کہ عقل مند ہے، اللہ نے عقل دی ہے، ایسا ہے تو کیوں ہے، ویسا ہے تو کیوں ہے۔ انہوں نے اپنی ریسرچ کے بعد فیصلہ دیا کہ چونکہ 9 مہینے بچہ ماں کے بطن میں رہتا ہے اور وہ اس کی قوت سماعت دل کی دھڑکن کے قریب ہوتی ہے، پورے 9 مہینے بچہ وہ ٹک 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 کی آواز سنتا رہتا ہے۔ جب دنیا میں آیا تو اب ظاہر ہے کہ تھوڑا سا دور ہو گیا۔ اب اگر ماں اس کو بائیں بغل میں سلائے تو دل کی دھڑکن پھر بھی بچے کے کانوں تک ٹکرائے گی اور بچہ اطمینان کی نیند سوئے گا، اور اگر بائیں جانب سلا دے تو بچہ پریشان ہو جائے گا، نہ جانے جس کی آغوش میں آیا تھا وہ کہاں چلی گئی۔ اس بے چینی کی وجہ سے ساری رات بچہ بے آرام اور بے چین رہے گا، اور اگر بائیں جانب سلائے تو دل کی دھڑکن اس کے کانوں میں پڑ رہی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جنم دینے والی ابھی تک میرے پہلو میں ہے، لہذا اس لیے وہ اطمینان کی نیند سوتا ہے۔ آج انگریز فخر کرتا ہے کہ ہم نے یہ کلیہ دے کر مسلمانوں کو اور دنیا کو حیران کیا ہے، تم حیران نہیں کر سکتے، یہ میرے امام کا بویا ہوا وہ بیج تھا جو آج تم کاٹ رہے ہو۔ یہ امام وہ ہیں کہ جنہوں نے 1400 سال پہلے، 1400 سال بعد ہونے والی ریسرچ کا نتیجہ پہلے بیان کر دیا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے جنہیں اللہ نے رہنمائی کے لیے خلق کیا تھا، دنیا کے سارے مظالم انہی پہ ڈھائے گئے۔ جنہوں نے حقوق نسوان، حقوق طفلان، حقوق الناس کی ہمیشہ پاسداری کی، ان کے سارے حقوق کو پامال کیا گیا۔ یہ آج کل کے دن کربلا سے زیادہ مشکل دن ہے، کیونکہ کربلا میں مردوں کا مردوں سے سامنا تھا، اور آج پیغمبر کی بیٹیوں کا ان بدماشوں کے ساتھ سامنا ہے، ان حرامیوں سے سامنا ہے۔
ایک ایک مقام ایسا ہے کہ جو دل خراش ہے. نہ جانے کتنا بڑا حوصلہ ہے علی کی بیٹی کا کہ جو کربلا سے زندہ چلی گئی. آسان نہیں ہے بیٹوں کی لاشیں سامنے پڑی ہوں اور وہ بھی بے گور و کفن، بھائی کا لاشا سامنے پڑا ہو، اور پھر سارے راہ میں شہداء کے 66 سر سارے راستے میں بی بی کے محمل کے دائیں بائیں ہوں. یہ اس بی بی کا حوصلہ ہے کہ وہ زندہ اس سفر سے گزر گئی. جب بی بی آگے کھڑی ہوئی وہاں پہ جہاں پہنچنے کے لائق نہ تھی، ابن زیاد کا دربار، اس ظالم نے آپ کے چوتھے امام سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ میرا نام علی ہے. اس بدبخت نے کہا کہ علی کو تو اللہ نے کربلا میں مروایا تھا، تم کون سا علی ہے؟ امام نے فرمایا کہ بدبخت، اللہ نے نہیں مروایا، تو اس کا قاتل ہے، لیکن وہ میرا چھوٹا بھائی علی اکبر ہے، میں بڑا علی سجاد زین العابدین ہوں. اس بدبخت نے حکم دیا کہ اس قیدی کی جرت کیا ہے کہ میرے سامنے بولے. جلاد سے کہا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دو. ادھر سے دربار میں جلاد لہراتا ہوا تلوار آگے بڑھا، کتنا بڑا حوصلہ ہے. ادھر سے علی کی بیٹی آگے بڑھی، سجاد کی گردن پہ گردن رکھ کے کہا ظالم اگر قتل کرنا ہے تو پہلے زینب کو مارو اور بعد میں زین العابدین. یہ بدبخت کہتا ہے کہ دیکھیں بنی ہاشم کی خواتین کتنی جان نثار ہیں کہ اپنے بھائی پہ جان قربان کر رہی ہے. منع کر دیا قاتل کو، قاتل رک گیا، لیکن اپنی بادشاہ تو حکومت کے نشے میں کہا کہ ذرا لاؤ نا مختار کو، میں اس کو بتاؤں کہ تیرے امام کا مقام کیا ہے اور میری فتح کی شان و شوکت کیا ہے. جناب مختار آئے لیکن کڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. کیسا شیر دل ہے یہ سپاہی اہل بیت کا. جب قدم رکھا نا دربار میں سلام نہیں کیا. اس ظالم نے پوچھا کہ تو نے مجھے امیر کہہ کے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو مختار نے ایک ہی جواب دیا کہ میرا سوائے فرزند زہرا کے حسین کے کوئی امام نہیں. اس بدبخت نے کہا کہ اگر میں حسین تجھے اسی دربار میں ملا دوں تو کیا میرا انعام کیا ہوگا؟ جناب مختار نے فرمایا کجا تیرا نجس دربار، خدا میرا معصوم و مقدس امام، تیرے اس نجس دربار کے ساتھ میرے حسین کا تعلق کیا ہے؟ تو یہ پہلی بے ادبی کی اس بدبخت نے مختار کے سامنے کہ اپنی چھڑی کے ساتھ وہ رومال اٹھایا جس میں فرزند زہرا کا سر چھپا ہوا تھا اور دندان مبارک پہ چھڑی رکھ کے کہا کہ پہچانو یہ ہے فرزند زہرا. اب جب مختار نے پہچانا تو پہچان گیا، ہائے میرے حسین تمہارا گیا ہے. بس یہ انگڑائی لی ہے مختار نے، زنجیریں ٹوٹی، پاس کھڑے سپاہی سے تلوار کھینچی اور اس ظالم پہ حملہ کرنا چاہا کہ پیچھے میں ایک گریے میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، اے مختار چچا مختار، میں بڑی جنگیں دیکھ کے آ رہا ہوں، تلوار نہ اٹھانا، میں جنگ دیکھ کے تھک چکا ہوں، اس سے بڑی جنگ دیکھ کے آیا. مختار نے لہجہ سنا اور مڑ کے دیکھا، تو کون ہے مجھے چچا کہنے والا؟ اس لہجے میں تو مجھے سجاد چچا کہا کرتا تھا. اب مختار کو جناب سجاد نے رو کے کہا چچا مختار ذرا آنکھیں اٹھا کے بات نہ کرنا، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ نبی کی بیٹیاں بغیر رضا کے کھڑی ہے، سر جھکا کے میرے ساتھ بات کرنا، میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ میری پھپھی زینب بھی ہے، میرے ساتھ بہن سکینہ بھی ہے، میرے ساتھ میری ماں ام لیلہ ام رباب بھی ہے. ذرا سر جھکا کے کہیں ان معصوم چہروں پر آپ کی نظر نہ پڑے. مختار نے سر پیٹ کے کہا، اے فرزند زہرا، تو اتنا غریب ہو گیا کہ تیرے قتل کے بعد آج تیری بیٹیوں کا دربار میں لایا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا